بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ڈیٹاکسیفیکیشن آف ہیومن باڈی، صحت سب سے پہلے۔ تو ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ آج کے دور میں ایسی لا علاج بیماریاں آ چکی ہیں، ہر فیلڈ میں کام ہو رہا ہے، ہر فیلڈ کام کر رہی ہے اور انسانی وجود کو، انسانوں کی تکلیفوں کو کم کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ انسان ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکے۔ تو میں ایک ایسا زبردست، ایک ایسا خوبصورت سسٹم لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو ہمارے بہت ہی قریب ہے اور ہمیں اس پر ہمیں اپلائی کرنا اپنی باڈی پر ان چیزوں کو۔ اب میں ذکر کروں گا نماز کا۔ اب نماز کا ذکر سن کے دوستوں، بہن بھائیوں، اس میں یہ نہ کیجیے گا کہ ویڈیو کو کلوز کر دیجیے کہ یار یہ نماز کے بارے میں بھائی بتا رہے ہیں۔ اب نماز دیکھیں کہ ہمیں دین اسلام سے بیسیکلی تمام قسم کی چیزیں مل چکی ہوئی ہیں۔ اب ایک نماز پڑھنے کے ساتھ کتنے دیگر خوبصورت اعمال، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے اذان سب سے پہلے نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اذان سن کے ہمیں ایک احساس ہوتا ہے، بینگ اے مسلم ہمیں ایک 100% ایک احساس فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے نماز کی طرف جانا ہے، نماز پڑھنی، مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب نماز میں کیا ہے؟ نماز میں شفا ہے، نماز میں ایک فزیکلی موومنٹ ہے۔ اب نماز سے پہلے کیا ہوا؟ اذان سنی ہے۔ اذان میں دیکھیں کہ اذان کے جو الفاظ ہیں، اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے کانوں نے وہ الفاظ سنے، ہماری سماعت اس قابل ہے کہ ہم نے وہ سنے، ہمارے دل پر اثر ہوا، ہمارے دماغ پر اثر ہوا، ہمارے پورے وجود کی بلڈ سرکولیشن پر ان الفاظ کا اثر ہوا اور وہ ایک پازیٹیو چارجنگ ہمیں ملی ہے۔ اور وہ پازیٹیو چارجنگ کا کیا مطلب ہے کہ ہماری صحت، ہمارے باڈی سے ٹاکسنز وغیرہ ریموو ہوں گے اور 100% ہو گے، یہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے۔ نماز میں ایک بہت خوبصورت طور پر ایک اسپیشلی جیسی کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ نماز رسول وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اب آگے آئیں تو حی علی الفلاح، نماز میں کامیابی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک ہمیں 5 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ آؤ کامیابی حاصل کرو، لیکن ہم یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا وہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے کامیابی نہ اپنے طریقوں کے ساتھ ہی حاصل کرنی ہے۔ ہم اپنی کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ٹکا کے محنت، اپنے وجود کو تھکانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلایا جا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو ہم کیوں نہ ادھر جھک کر اللہ پاک سے کامیابی مانگیں اور ہمیں ملے گی۔ اب اذان سن کے ایک بہت پیاری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرنے کو دل کرتا ہے، وہ کیا جی؟ مسواک۔ مسواک، اب دیکھیں ایک نماز پڑھنے کے سے پہلے کتنی زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اذان سنی ہے، تسلی کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، اس کے بعد اذان کی دعا مانگی ہے، تو اس کے لیے یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کی ہے نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں۔ اب آگے جب آ رہا ہے کہ مسواک کرنے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بی بی عائشہ ماجد سے کہ مسواک میں موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ سب سے زبردست کام ہو گیا۔ اب آگے کیا ہے جی؟ اسپیشلی جب ہم مسواک کرتے ہیں، دانتوں سے اسے کو چباتے ہیں، ہمارا جتنا یہ جو فیس ہے، یہ جو چہرہ ہے، اس کی زبردست موومنٹ ہوتی ہے، جتنے یہ نروس سسٹم ہے ہمارا، اس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ کوئی ایسی ابھی تک سائنٹیفکلی سرچ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ہم حرکت دے سکیں۔ کون دے رہی ہے؟ مسواک دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت، ایک ہمیں ثواب بھی ہو رہا ہے اور سیکنڈلی ہمارے یہ سارے نروس سسٹم کی، برینز کی ٹیوننگ ہو رہی ہے، سرکولیشن فائن ہو رہی ہے۔ اب اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نیورونز طاقت میں آ رہے ہیں، ہمارا دماغ طاقت میں آ رہا ہے۔ مسواک کرنے سے بندے کو ہیڈک کبھی نہیں ہوتی، کوئی اس کو یہ جو آپ میڈیسنز وغیرہ کا یوز کرنا پڑتا ہے نا کہ سر درد ہو رہا ہے، فلاں میڈیسن کھا لو، فلاں میڈیسن کھا لو، تو مسواک کی ہیبٹ کو لیں۔
پھر یہ جو چہرہ ہوتا ہے، چہرہ انسان کا خوبصورت ہوتا ہے، ہر مرد عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت رہے، میں جوان نظر آؤں، تو مسواک کرنے سے ہمارا چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایسے کنسلٹنٹ سے جب وہ لیتے ہیں، ایسی آکسیڈنٹس وغیرہ لیتے ہیں، کنسلٹنسی لیتے ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی ٹریٹمنٹ دے کہ ہمارا چہرہ فریش رہے، ہماری تازگی برقرار رہے۔ اب پھر اس کے بعد مسواک کا ایک بہت زبردست فائدہ بتانے جا رہا ہوں کہ ڈائجسٹو سسٹم کو امپروو کرتا ہے، ہمارے ڈائجیشن کو بہترین کرتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا معدہ فٹ ہے، اپنے اسٹامک کو فٹ رکھنا ہے ہمیں، تو وہ 100% بیماریوں سے بچتا ہے، کیونکہ تمام بلڈ ویسل جو ہے، تمام خون کی رگیں ہمارے اسٹامک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہیں سے بیماریاں ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب ہم مسواک کریں گے تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بہترین کام کرے گا۔ اب میں نے مسواک کے 3 فائدے بتائے ہیں کہ نمبر 1 بڑھاپا دیر سے آتا ہے، سیکنڈلی یہ ہمارے نروس سسٹم کے لیے بہترین ہے، اور تھرڈ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کے لیے۔ اس کے علاوہ تو اس چیز کو ہمیں مان لینا چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسواک میں موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے شفا ہے، تو میں نے صرف 3 بینیفٹس بتائے ہیں، وہ بھی ریگارڈنگ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نیکسٹ ہم آتے ہیں، بات کرتے ہیں جی نماز پر آگے۔ ہم نماز سے پہلے ایک اور خوبصورت کون سا عمل ہو رہا ہے؟ وضو کا۔ نماز سے پہلے ہمیں اذان سننے کو ملی ہے، نماز سے پہلے ہم نے مسواک کی ہے، نماز سے پہلے اب ہم نے وضو کر لیا ہے۔ اب ہم اٹس مین کہ ہم مکمل نماز پڑھیں گے، اب ہم وہ چیز حاصل کرنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں کامیابی ملے گی، ہمارے دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی۔ تو اب وضو کرتے ہیں۔ سائنٹیفکلی میرے حساب سے ہر مسلمان کو، ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس وقت وضو کرنے کے کتنے زیادہ فائدے سائنس ہمیں بتا چکی ہے۔ وہ چیز کوئی چلے مان لیتے ہم کہ وضو کرنے سے سب سے بڑی جو ہمیں ایک چیز حاصل ہو رہی ہے ہمارے وجود کو، وہ کیا ہے؟ پاکیزگی۔ ہم جب جسم کو دھوتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے جسم، صاف ہو جاتا ہے، کس ارادے سے؟ کہ نماز کے ارادے سے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ارادہ ہی اللہ کو پسند ہے کہ جب نیت ہو گئی تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے کتنے کام کیے ہیں؟ نماز سے پہلے اذان کو سنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ اس کے الفاظ کا جواب دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ ہماری سماعت برقرار ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آئے ہیں مسواک کی طرف، کیونکہ اب ہمارے دل و دماغ کو ہم نے سمجھا دیا، اپنی باڈی کو کہہ دیا ہے کہ اب میں نے اب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ پھر ہم نے وضو کر لیا ہے، اٹس مین کہ اب 100% ہم نے نماز پڑھنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے آگے ہیں۔ قیام، رکوع، سجود، 3 زبردست قسم کی ایسی یہ سٹیجز ہے جس میں انسان کی باڈی کو فزیکلی ہیلتھ حاصل ہوتی ہے۔ مارننگ واک، ایوننگ واک، آپ کے پاس پارک میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ انتہائی بزی ہیں، ٹھیک ہے، بہت مصروف زندگی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب 5 وقت نماز کی اللہ کی ذات، پاک ذات ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے، تو پھر تو ہمیں ڈیفینیٹلی چاہیے نا اپنی باڈی کو اسٹریچ کرنا کہ یار اس سے میرے جسم کو ہی فائدہ ہوگا کیا؟ ایک جگہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے اپنی باڈی کو فیٹی کر رہا ہوں، اپنے تمام سسٹمز کو، اپنے جسم کو اکڑاؤ کی میں صورت دیتا جا رہا ہوں، تو اس سے جسم کتنا نقصان ہوتا ہے باڈی کا۔ تو پھر ہی اس باڈی کے اوپر ایسی لا علاج بیماریاں آتی ہیں کہ پھر اس کے بعد پھر کرسی کی بجائے نا پھر بیڈ ہی ملتا ہے کہ آپ بیڈ پر ہی لگ جاؤ، نو ریسٹ۔ پھر کیا؟ پھر اس تکلیف کے ساتھ لڑتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اب قیام میں خوبصورتی ہے کہ انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی اسکالرس نہیں ہوں، میں جسٹ اپنا ایک ایسا ایکسپیرینس کہ جو مجھے کافی دیر سے فیل ہو رہا تھا، جو میں چیزیں محسوس کرتا ہوں، میں اپنی باڈی پر اپلائی کرتا ہوں، الحمدللہ کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی ڈیزیز نہیں ہے، تو وہ آگے فارورڈ کرنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک پریکٹیکل کی صورت میں آ جائیں گے۔ ہم مسلمانوں کے پاس نماز جو ہے ایسا زبردست قسم کا ایک ویپن ہے، ایسے ہی ہماری زبردست قسم کی سکلز ہیں کہ جو ہمیں صحت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ آپ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں،
ان 3 چیزوں میں اس انسانی وجود کو کتنی صحت حاصل ہو رہی ہوتی ہے. 3 سٹیپس آ جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ایکسرسائز ہوگی باڈی کی. اب یہ دن میں کتنی مرتبہ ہو رہی ہے، اور اس نماز میں ایک خوبصورت ترین صورت فاتحہ، جس کا مطلب ہے کافیہ وافیہ شافیہ، کتنے معنی ہیں اس صورت کے، کتنے ہماری باڈی سے بیماری کو ختم کرنے کے علاج ہے سورۃ فاتحہ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے 1 گلاس پانی پر اس میں پانی مزید ایڈ کر کے تمام گھر والے تھوڑا تھوڑا سا وہ پانی پی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن وہ باڈی جو ہے ایک مکمل صحت کی طرف جاتی ہے، اس کو صحت ملتی ہے، اس میں کوئی ایسی لا علاج بیماری منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے وائرس بیکٹیریا آ چکے ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ فائٹ کرنا انسانی وجود کے لیے ناممکن ہو چکا ہوا ہے. تو ہمارے پاس تو ایسی زبردست قسم کے دین اسلام کے رکن ہیں، نماز ہے. اب ایک نماز سے پہلے کتنی زبردست قسم کی چیزیں ہم ایڈ کر رہے ہیں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو سورۃ فاتحہ کے دیکھے پڑھنے سے کتنا زبردست ہماری باڈی کو فائدہ ہو رہا ہے، ہماری باڈی کو کیا شفا مل رہی ہے. اب ہم نے جب اس کو پڑھیں گے، فیل کریں گے، اپنی باڈی پر اپلائی کریں گے ہمیں، تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا. پھر رکوع میں جا کے خوبصورت ترین الفاظ کہے جا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. جب ہم اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو اس کے بدلے میں انعام ملے گا. اور جس نظریے سے انسان جو کام کرتا ہے نا، جیسی تمہاری سوچ ویسے تمہارا آگے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو ہمیں اسی طرح جب ہم اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں پھر کامیابی حاصل ہوگی. سبحان ربی العظیم، اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ پاک نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو کتنے خوبصورت ترین الفاظ ہیں کہ جب ان الفاظ کے ہم معنی کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اپنی باڈی کو سمجھنا ہے کہ یار اس کے اوپر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم ہیلتھ کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں صحت مل رہی ہے، ہماری باڈی سے ٹاکسنز ریموو ہو رہے ہیں، ہمارے پورے وجود نے، پورے آرگنز نے ان الفاظ کو سنا ہے. جب ان الفاظ کو سننا ہے تو اٹس مین ایک پازیٹیو چارجنگ ہمیں ملی ہے. وہ پازیٹیو چارجنگ کیا ہے؟ ڈیٹاکسیفیکیشن ہی تو ہے. اور کیا ہے دوستوں؟ اتنی مشکل نہیں ہے صحت جتنی یعنی کہ سمجھا جا رہا ہے کہ یار یہ بیماری آ گئی ہے، یہ تکلیف آ گئی ہے. ہمیں اپنے دین اسلام کی طرف رخ کرنا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. پھر سجدے میں جا کے کیا کہا جا رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بلندی والا، بلندی والا. تو وہی ذات ہے بلند. ہم سب فنا ہیں، ہم اس دنیا میں عارضی طور پر ایک زندگی لے کر آئے ہیں. ہر انسان اپنے ایک سٹیشن کے اوپر اتر جاتا ہے، اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس دنیا سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل چلا جاتا ہے. کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم مسلمانوں کا بلیو ہے. تو ہم نے یہاں پر گزارنا ہے، اور گزارنے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے جو سب سے بہترین ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ صحت، تندرستی کا ہونا. اور جب تندرستی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گھر کے تمام معاملات آسانی کے ساتھ نبھا سکتے ہیں. تو پیغام ایسی صرف یہی ہے کہ یار ایک نماز پڑھنے کے ساتھ کتنی زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے بلڈ سے ٹاکسنز ریموو ہو رہے ہیں، ہم ایک اچھی صحت حاصل کر رہے ہیں. اچھی صحت حاصل کرنے کا یہ آسان ترین فارمولہ ہے. ایک تو عبادت بھی ہو رہی ہے، قرب الہی بھی حاصل ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں نماز پڑھ کے. نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنا خوبصورت ترین یعنی کہ یہ الفاظ کو اگر ہم سمجھیں کہ یار میں مسجد میں جا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں. اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، کہ یار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم ختم نبوت پر انشاءاللہ اسٹرانگلی یعنی کہ ہم پہرے دار ہیں، ہم حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ہمیں پھر وہ ٹھنڈک بھی پہنچانی ہے، کس صورت میں؟ نماز کی صورت میں۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ پاک کی نظر کرم نہیں ہوگی ہم پر؟ کیوں نہیں ہوگی یارو۔ تو ہمیں اپنی مسجدوں کو بھرنا ہے۔ نماز دیکھیں کہ مسجد کیا کہہ رہی ہے کہ کیا میں روزوں کے لیے بنی ہوں کہ صرف روزوں میں آؤ، نمازیں پڑھو اور جاؤ؟ پورے سال کی آپ نے یعنی کہ وظیفے لینی ہیں؟ نہیں، یہ روزانہ کا عمل ہے۔ پھر ہماری باڈی کو کتنے فائدے ہو رہے ہیں اس سے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، غور کریں کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے اذان تسلی کے ساتھ سنی ہے، میں نے مسواک کی ہے، میں نے وضو کی ہے، نماز پڑھی ہے، پھر اس میں قرآن پڑھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں کسی سیویئر ڈیزیز میں میری باڈی نہیں جا سکتی۔ بقایا جو سیزنل افیکٹس ہوتے ہیں باڈی کے اوپر وہ نارملی ہوتے ہیں 2 دن 4 دن کے لیے، وہ ہماری امیونٹی جو سسٹم ہے اس میں کوئی تھوڑا سا فرق آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا امیون سسٹم جو ہے تو وہ وائرس بیکٹیریا مائنر سے افیکٹ کرتے ہیں، تو پھر انسان ان کے اگینسٹ فائٹ کر کے صحت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن کیا ہے، کسی سیویئر بیماری میں مبتلا نہیں ہونا۔ میرا صرف یہی ہے کہ یار اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پاکستان کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔